أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. جو لوگ ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی خوش ہو گئے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، آخرت بھول گئی، قیامت کو نظر انداز کر دیا، اللہ سے ملاقات کو فراموش کر دیا، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے، اولئک مأواہم النار، ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، بما کانوا یکسبون، کیونکہ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے. اللہ عز و جل قیامت کے دن مجرموں سے فرمائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات جو تم نے بھلا دی تھی، اس ملاقات کو فراموش کرنے کی وجہ سے آج تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب ہے. اس عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے اعمال ہی ایسے کیے ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا. یہ رب کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. رب پوچھے گا کیا تجھے بیوی اولاد نہیں دی؟ وہ کہے گا یا رب دی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا گھوڑے سواریاں اونٹ تیرے لیے مسخر کر دیے، تابع کر دیے، تو ان کے اوپر بوجھ لاتا تھا، ان کے اوپر سواریاں کرتا تھا، ہم نے تیری سفری صعوبتوں کو اپنے پیدا کیے گئے جانوروں کے ذریعے آسان نہیں بنا دیا تھا. وہ کہے گا یا رب بالکل ایسے ہی ہے. اللہ فرمائے گا تجھے عزت نہیں دی؟ وہ کہے گا یا اللہ دی تھی. اللہ پوچھے گا اس سے تجھے سرداری نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا یا رب سرداری بھی دی تھی. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیا تجھے اس بات پر یقین تھا کہ تو نے میرے ساتھ آ کر ملاقات کرنی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا یقین نہیں تھا. اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، آج میں اسی طرح سے تجھے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ڈال کر بھلا دوں گا جیسے دنیا کے اندر تو نے میری اس ملاقات کو بھلا دیا. آخرت کی ملاقات برحق ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات یقینی ہے. اس کے اوپر ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ رب کے ساتھ ملاقات کے لیے ڈٹ کر بھرپور طریقے سے تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے. حضرات، دنیا میں اگر ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ شخصیت ایسی ہو، اس شخصیت کی ہماری نگاہ کے اندر بڑی قدر ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بغیر تیاری کے نہیں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم صبح سویرے جس حالت میں اٹھے، بستر سے نکلے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے بے ترتیب سے، اور اسی طرح سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، بغیر غسل کیے، بغیر کپڑے تبدیل کیے، بغیر تیاری کیے ہم اپنی اس محبوب شخصیت سے ملنے نہیں چلے گئے. اس کے لیے خوب تیاری کریں گے، اور جتنا اس شخصیت کا مرتبہ ہمارے نزدیک زیادہ ہوگا، ہماری تیاری اس کے ساتھ ملاقات کا اہتمام بھی بڑھتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بار بار اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتا رہے گا، کہیں سلوٹ تو نہیں رہ گئی، اپنے ایک ایک بال کو کنگا پکڑ کر سیدھا کرتا رہے گا، بار بار خوشبو لگائے گا، ادھر سے دیکھے گا، ادھر سے دیکھے گا، دوسروں سے پوچھے گا میں کیسا لگ رہا ہوں، میری تیاری کیسی ہے، میں نے آج فلاں سے ملنے جانا. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں ہیں. بات صرف سمجھانے کے لیے، جس شخصیت کی قدر ہو، جس شخصیت کا ہماری نظر کے اندر مقام اور مرتبہ ہو، ہم جب اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا اس کی طرف سے ملاقات کا پیغام اور بلاوا آ جاتا ہے، خوب تیاری کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر کے وضاحت لباس وغیرہ ہر لحاظ سے بھرپور تیاری کر کے نکلتے ہیں، تاکہ اس شخصیت کے ساتھ جو میری نہایت ہی محبوب اور محترم شخصیت ہے، اس شخصیت کے ساتھ میری ملاقات کامیاب بھی ہو جائے، خوشگوار بھی ہو جائے. میں جب اپنی اس محبوب شخصیت سے جا کر ملوں تو وہ میرے ساتھ ملاقات کر کے راضی ہو اور میرے اوپر خوش ہو جائے.
حضرات، کیا ہم نے یہ فکر اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی کی ہے؟ اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ ملاقات تو برحق ہے، ہم رب سے ملاقات کرنا چاہیں تب بھی برحق ہے، اس کے منکر بن جائیں تب بھی برحق ہے، ہم چاہیں پسند کریں تب بھی برحق ہے، نہ پسند کریں، دور بھاگے، نظر انداز کریں تب بھی اللہ سے ملاقات برحق ہے۔ میں نے اور آپ نے اس آخرت کے دن کی ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ اگر اس ملاقات کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب رب سے ملاقات ہو رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، اللہ کی طرف سے بشارتیں ملے، رب کی طرف سے خوشخبریاں سنائی جائیں، اللہ کی رحمت ہو، رب سے جب ملاقات ہو، اس کا فضل و کرم، اس کے فضل و کرم کی برسات ہو، تو حضرات اس کے لیے اس دنیا کے اندر ڈٹ کر اور بھرپور تیاری کرنی ہوگی۔